اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی کتاب ترجمۃ القرآن المجید کا سبق نمبر 18 سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ 119 پڑھیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو سچائی کے بارے میں حکم دیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک تو یہاں سچ بولنے والوں کی فضیلت بتا دی گئی کہ مخلص لوگ، ایمان والے لوگ کون ہیں جو سچ بولتے ہیں، اور دوسرا اس آیت مبارکہ میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے کہا، یعنی کونوا مع الصادقین، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی ایک تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا اور دوسرا سچے لوگوں کی۔ نیک لوگ ہی در حقیقت سچے لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، یعنی سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم ملا کر چلے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سچ بولنے والے کے ساتھ اگر انسان صحبت اختیار کرتا ہے، پاس بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا۔ اس نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان ایمان پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے، اور کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے۔ اس کی ترغیب سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، یعنی اگر وہ سچے دوست کی تلاش کرے اور وہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، نیکیاں حاصل کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنا دے۔ ہم جو بھی کام کریں دنیا میں تو ہم اچھے اعمال کریں، ہم اچھائی کی طرف جائیں اور اچھائی کے ساتھ ہی اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔